علی رسولہ الکریم اما بعد کریم۔ آج وہ آخری بات عرض کرنی ہے جس کے لیے یہ 5-6 دن تمہیدی باتیں بیان ہوتی رہیں۔ اصل بات اسی کو سمجھ میں آئے گی جس نے پورا مضمون سنا ہے۔ کل ایک بچہ میرے پاس آیا، جب کل درس ہوا تو آ کر کے کہتا ہے کہ اگر کسی نے ویسے اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھی اور اس نے خواب نہیں دیکھی، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا یہ پہلے دن میں بیان کر چکا ہوں۔ اب جس نے مکمل حاضری دی ہے، سبق میں اٹینڈ کیے ہیں سارے درس، تو وہ تو یقیناً بات کی تہ تک پہنچے گی، اور جنہوں نے غیر حاضری کی ہے اور پورے درس نہیں سنے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کو تک پہنچانا یہ مشکل ہے، ممکن نہیں۔ اس لیے تو جاگ کر کے بیٹھنے بات مشکل ہے، اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ بات اصل میں اس بات پر شروع ہوئی تھی کہ ایک بات گردش کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بزرگ کو خواب میں آئے ہیں۔ اس طرح کی خوابیں مختلف زمانوں میں پھیلتی رہتی ہیں، اور آپ نے کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ حق پر ہے۔ اب اس سے بعد لوگوں کو، اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے۔ یہ صرف لیڈر کی بات نہیں، میرے پاس ایک آدمی خود آیا، کافی عرصہ پرانی بات ہے، کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ شیعہ مذہب حق ہے۔ اس طرح کی کوئی بات بھی کسی کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ کل کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا، مجھے خواب میں آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے، قادیانی سچے ہیں۔ تو حضور کی طرف نسبت کر کے کوئی بھی آدمی جب کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے تو مسلمانوں کے دل میں تو آپ کی عظمت اور محبت ہے۔ عام جو سادہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کا دل عقیدت سے جھک جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا، لیکن اصل جو اندر کی باریکی ہوتی ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی۔ وہ باریکی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ہر چیز کے لیے ایک مطلوبہ استعداد ہوتی ہے۔ ہر عام آدمی ہر بات نہیں سمجھ سکتا۔ اس فن کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر وہ مطلوبہ استعداد پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ فنون پڑھ کے وہ اس فن کی گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا، یہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سچی خواب ہے۔ واقعتاً اس نے حضور ہی کو دیکھا ہے۔ شیطان آپ کی صورت کا تمثل اختیار نہیں کر سکتا، اس کی مجال نہیں۔ لیکن خواب میں حضور نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اور خواب دیکھنے والا وہ بیان کرتا ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے، آیا یہ بات بھی حجت اور دلیل ہے اور ہمیں اس کے اوپر جو کا تو عمل کرنا چاہیے جیسے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے؟ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ نے خواب میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اور خواب والا آپ کے حوالے سے اس کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے، تو ہم اس کو سب سے پہلے ہمارے پاس جو قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث کے ظاہری احکام ہیں، دلائل ہیں، ان سب کی روشنی میں اس کو پرکھیں گے، ان پر رکھیں گے۔ اگر یہ ان سے ٹکراتی نہیں ہے، یہ بات حضور کا فرمایا ہوا خواب میں جو ارشاد ہے یہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے، تو پھر تو بھائی اس پر عمل کرنا اس کی ایک سعادت والی بات ہے، پھر اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے حضور کی بات۔
مثلا حضور کسی کو جو ہے نا، کسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ عمرے کے لیے بھی جایا کرو بھائی، کنجوسی مت کرو، حضور فرماتے ہیں حج کے لیے جایا کرو، مولوی صاحب کو ہدیہ دیا کرو، کنجوسی ختم کرو، جیبوں کو خالی کرو، صدقہ خیرات کرو، فلاں نوافل پڑھا کرو، میرے نام کی قربانی کیا کرو، میرے نام پر اتنا ایصال ثواب کرو۔ تو بھائی اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس کو ایک تو بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، پھر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو اس پر اس کو عمل کرنا یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ آپ کی بات کیا کرے؟ پوری کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ موٹی سی بات ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ وہ خواب دیکھنے والا یہ بیان کرتا ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد ایسا ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ وہ ٹکراتا ہے۔ اس پر میں اب آگے واقعہ آپ کو سناؤں گا، کئی ایسے واقعات پیش آتے۔ اب جیسے یہ شیعوں والا مسئلہ ہے، شیعوں والا مسئلہ کہ شیعہ مذہب جو ہے نا حق ہے۔ اب قرآن و حدیث کی جو دلائل ہیں اور قرآن و حدیث کی جو ظاہری احکام ہیں، وہ تو شیعوں کے کفر پر متفق ہے۔ میں اشارہ بھی کر چکا ہوں کہ جس آدمی جن کی اذان ہماری اذان جیسی نہیں، جن کا کلمہ ہمارے کلمے جیسا نہیں، جن کی نماز ہماری نماز جیسی نہیں، ہم زور اثر الگ پڑھتے ہیں، وہ زورین پڑھتے ہیں یا عصرین پڑھتے ہیں، ہم مغرب عشاء الگ پڑھتے ہیں، وہ مغربین پڑھتے ہیں یا کیا پڑھتے ہیں، جن کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ملتی، ان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیعہ مذہب کیا ہے، بحال ہے، یا ایک فاسق فاجر آدمی ہے، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، شرابی اور کبابی قسم کا آدمی ہے، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ حضور نے مجھے خواب میں فرمایا یہ اللہ کا سچا ولی ہے، اس کی بیعت کر لو، اس کے مرید بن جاؤ۔ حق کیا ہے حق ختم۔ اس طرح کے کوئی بات، یا حضور نے مجھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، استغفر اللہ۔ تو ایسی جو باتیں ہیں نا، ان کے بارے میں ایک ضابطہ آپ سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھنے والا اکیلا دیکھتا ہے، اس پر اگر اس سے گواہی طلب کی جائے تو وہ زندگی بھر گواہ نہیں لا سکتا۔ کبھی ایسا ہوا بھی دو آدمیوں نے مل کے خواب دیکھی؟ ایسا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے اذان والی خواب جب بیان کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ، آپ نے حضرت بلال کو فرمایا کہ اذان ان سے اذان کہلواؤ، یہ ان کی آواز اونچی ہے۔ حضرت بلال کی آواز حضرت عمر فاروق کے کانوں میں پڑی تو چادر گھسٹتے ہوئے بھاگے ہوئے آئے اور کہا اللہ کے پیغمبر، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، بالکل یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اس موافقت کے۔ تو ایسا تو ہے کہ ایک جیسا خواب دیکھا ہو، لیکن دونوں نے مل کے تو نہیں دیکھا نا۔ تو خواب دیکھنے والا دیکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ اکیلا ہوتا ہے، اور اگر اس سے اپنی اس خواب پر گواہی کا مطالبہ کیا جائے تو وہ کبھی بھی گواہ نہیں پیش کر سکتا۔ تو جب گواہ نہیں پیش کر سکتا تو ہمیں ایسی غلط قسم کی خواب سب سے پہلے تو اس بندے کو کہنا چاہیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خواب دیکھی نہیں، آپ کے اوپر کوئی وحی اتری ہے، جبریل امین کا آنا تو کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ آپ تو پر تو وہی نہیں اتری کہ یہ خواب والا سچی خواب بیان کی، جھوٹ بول رہا ہے بھائی۔ اگر آپ بولے ہم اس سے قسم لیتے ہیں تو جو حضور کی طرف جھوٹی خواب منسوب کر سکتا ہے اس کی قسم کا کیا اعتبار؟ وہ جھوٹی قسم بھی 100 گز میں اڑائے۔ تو سب سے پہلا احتمال تو یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھی نہیں، ویسے بک گیا ہے، کسی نے پیسے دیے ہیں، یا اور طرح طرح کی صورتیں بن سکتی ہیں، ورغلایا ہے کسی نے اس کو، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ صاف ایسا خواب جو بھی بیان کرے حضور کی طرف منسوب کر کے اس کی تردید کرو کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نے خواب نہیں دیکھا، میں دعوے سے کہتا ہوں۔
اگر بالفرض، دوسری بات، دوسرا احتمال یہ کہ اگر بالفرض یہ مان لیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول، اس نے خواب دیکھا ہے، لیکن خواب کی جو حالت ہے نا بھائی، وہ نیند کی حالت ہے اور وہ غفلت کی حالت ہے. ممکن ہے اس کو وہ خواب سمجھا نہ ہو، آپ نے فرمایا کچھ ہو اور اس کو سنائی کچھ دیا ہو، یا سمجھا تو ہو لیکن پوری بات یاد نہ ہو. محدثین نے یہ علم حدیث کے لیے ایک فن ایجاد کیا، اصول حدیث کا. اس میں ضابطہ لکھا ہے کہ مغفل کی روایت معتبر نہیں. کیا مطلب؟ حدیث میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک استاد پڑھانے والا ہوتا ہے، باقی سارے اس سے کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے والے ہوتے ہیں. پھر وہ پڑھنے والے اس استاد کے واسطے سے آگے بیان کرتے ہیں کہ اس استاد نے ہمیں یہ حدیث سنائی. پھر ان سے جنہوں نے سنا وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ حدیث سنائی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں. تو استاد کے پاس جب لڑکے پڑھ رہے تھے، وہ کسی طالب علم کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ استاد کے پاس سبق پڑھتے وقت غفلت سے بیٹھتا تھا. کیسے بیٹھتا تھا؟ غفلت سے. میری طرف دیکھو، سبق ہو رہا ہے حدیث کا اور وہ کیسے بیٹھا ہوا. اگر ثابت ہو جائے، اس کے کلاس فیلو یہ بیان کر دیں کہ یہ استاد کی مجلس میں غافل ہو کر کے بیٹھتا تھا، تو اس استاد کے واسطے سے اس کی کوئی حدیث بھی محدثین قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے کہ یہ قابل اعتماد ہو نہیں. ہاں، متیقظ ہو کر، چوکنا ہو کر، ہوش و حواس کے ساتھ پوری طرح ایسا جو شاگرد ہے استاد کا، اس کی بات معتبر ہے. تو جب جاگتے ہوئے جو آدمی غفلت کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی روایت معتبر نہیں ہے. تو نیند تو بھائی غفلت کا سب سے آخری درجہ ہے، اس سے اوپر تو موت ہے. اس مغفل کی روایت کہاں معتبر ہو سکتی ہے کہ وہ کہتا ہے حضور نے یہ فرمایا؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ سچا تو ہے، لیکن اس بیچارے نے سمجھا نہیں، یا اس کو یاد نہیں رہا، آدھی بات یاد رہی آدھی بھول گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ سچا بھی ہے، یاد بھی ہے، لیکن شیطان نے اس کو ایسا سنائی دیا. حضور نے یہ تو فرمایا کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میری بات میں اختلاط بھی نہیں کر سکتا. حضور نے تو صحیح بات فرمائی تھی، شیطان نے اس کو ایسا سنائی دیا، الٹ سنائی دیا. اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک آدمی نے اسی طرح کا خواب بیان کیا حضور کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آپ نے مجھے شراب پینے کا حکم فرمایا. اب جب وہ اٹھا تو لوگوں کے سامنے اپنا خواب کیا کیا؟ اس نے بیان کیا، اور لوگ سارے پریشان. حضور کا ارشاد ہے. کنز العمان حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، اس کے جو مصنف تھے علی متقی رحمہ اللہ، وہ زندہ تھے، ان کا علاقہ تھا. لوگ اس کو پکڑ کے ان کے پاس گئے کہ یہ خواب بیان کرتے. انہوں نے کہا بیان کر. انہوں نے خواب بیان کیا. حضور نے تو فرمایا تھا تیرے دل میں کوئی وسوسے آ رہے تھے شراب کے بارے میں، یا تو پیتا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا لا تشرب الخمر، شراب مت پیو. لیکن شیطان نے اس کے اندر اختلاط کر دیا اور تمہیں ایسا سنائی دیا اشرب الخمر کہ شراب پیو. اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے اسی واقعے پر لکھا ہے کہ اس کے دل میں شراب پینے کے خیالات آ رہے تھے، تو حضور نے ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا کہ شراب پی کر کے تو دیکھو. تو اس کو الفاظ تو یاد رہے لیکن انداز یاد نہیں. تو بھائی اس طرح کے کئی خیالات ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس قرآن اور حدیث جو پوری سند کے ساتھ، پوری چھان بین کے ساتھ پہنچا ہے، بس وہ دلیل ہے.
خواب اس کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں۔ عز الدین عبد السلام رحمہ اللہ ایک بہت بڑے فقیہ عالم گزرے، ان کے زمانے میں ایک قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے اپنی عدالتی جو کارروائی ہے چھان بین گواہوں کے ذریعے، وہ ساری چھان بین کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جیسے آج کل کی اصطلاح ہے نا، فیصلہ پہلے محفوظ کر لیتے ہیں پھر سناتے ہیں۔ فیصلہ محفوظ کر لیا کہ کل صبح عدالت میں جا کے میں نے یہ فیصلہ سنانا۔ رات کو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کیا ہوئی؟ زیارت ہوئی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ قاضی صاحب آپ نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ فیصلہ اس طرح نہیں سنانا، اس کا الٹ بتلایا کہ فیصلہ تو ایسا کرنا ہے، آپ غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب قاضی صاحب اٹھے، عدالتی تحقیقات، گواہوں کی گواہیاں وہ کچھ کہتی ہیں، حضور کچھ فرما رہے ہیں۔ قاضی صاحب بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، بادشاہ کو اپنی خواب سنائی۔ بادشاہ نے اس وقت جتنے علماء شہر میں دستیاب تھے بڑے، سب کو جمع کر لیا، مجلس منعقد کی اور قاضی صاحب کو غائب کے سامنے بیان۔ سارے علماء کہنے لگے جب حضور فرما رہے ہیں تو بھائی حضور کی بات پر عمل کرو۔ ایک کونے میں یہ بزرگ بیٹھے تھے جن کا میں نے نام لیا، عز الدین عبد السلام۔ جب سارے خاموش ہوئے تو یہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ قاضی صاحب آپ جس عدالتی تحقیقات کے نتیجے میں جس فیصلے پر پہنچے ہیں، آپ نے عدالت میں وہی فیصلہ سنانا ہے۔ باقی حضور کا جو ارشاد ہے وہ اس کا جزا اور سزا وہ میری گردن کے اوپر ہے، میں جانوں اور میرا کام ہے، وہ حجت نہیں۔ پھر علماء کے کان کھڑے ہوئے اور ان کو بات سمجھ آئی کہ خواب کی بات میں تو بھئی ہزاروں کیا ہے احتمالات۔ تو اگر حضور نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات فرمائی ہے تو ہم دیکھیں گے، آپ نے فرمایا اس کی بیعت کر لو، تو ہم دیکھیں گے وہ کیسا ہے بھائی، نماز روزے کا پابند ہے، شرعی شکل و صورت کا پابند ہے، شرعی احکامات کا پابند ہے، متبع سنت ہے، تو پھر تو ہم اس کو حجت مانیں گے اور کہیں گے واقعتاً یہ پیر بنانے کے کیا ہے، قابل ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی ظاہری زندگی فسق و فجور میں گزر رہی ہے، شراب و کباب میں گزر رہی ہے، رنگ رلیوں میں گزر رہی ہے، تو پھر ہم کہیں گے جو خواب بیان کرنے والا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خواب دیکھا ہی نہیں، یا خواب دیکھا تو ہے سنا الٹ ہے۔ سخی سرور ہے، سخی سرور کا واقعہ سنا نہیں؟ سخی سرور جو ہے نا، ان کے مزار پر ایک آدمی سخی سرور سے مطالبہ کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، سخی سرور مجھے گھوڑی دے دے، مجھے گھوڑی دے دے، مجھے گھوڑی دے دے۔ سخی سرور کا مزار جنگل میں ہے، تو گھوڑی مل نہیں رہی تھی، وہاں پاس سے ایک پولیس والا گزر رہا تھا، اس کی گھوڑی نے کہیں بچہ دے دیا۔ اب وہاں جنگل ہے، پولیس والا پریشان کہ اس بچے کو کون اٹھائے۔ انہوں نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے مزار پر، ادھر آؤ۔ پولیس والوں سے لوگ اس وقت ڈرتے تھے، آج کل تو نہیں ڈرتے۔ تو اس کے قریب انہوں نے کہا یہ اٹھاؤ میری گھوڑی کا بچہ اور چلو میرے ساتھ۔ اس نے بچہ اٹھا لیا، تو اس کی ٹانگیں ایک طرف تو ایک طرف، پولیس والا گھوڑی کے اوپر ان کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا، کہتا ہے واہ سخی سرور الٹی سمجھ والے۔ میں نے تو گھوڑی مانگی تھی کہ میں گھوڑی پر سوار ہوں گا، تو نے گھوڑی تو دی ہے پر میرے اوپر سوار کر۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ خواب اس نے دیکھے نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر خواب دیکھا ہے تو الٹ سمجھا ہے، آپ نے کچھ فرمایا، اس نے کچھ سمجھا۔ تو اس لیے اس قسم کی خواب، قرآن و حدیث جو ہے ہمارے سامنے بھائی بالکل ایک واضح چیز موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ، قرآن پاک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، حدیث بھی اسی طریقے سے پہنچی ہے۔ کچھ لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یاد رکھ لو قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، حدیث اور قرآن دونوں کی گہرائی فقہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے حدیث کا انکار کرنے والے کو علماء نے کافر قرار دیا ہے، یہ ایک مستقل فتنہ ہے منکرین حدیث کا،
جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی ہے، پرانے زمانے میں ان کو چکڑالوی کہتے تھے، چکڑالوی ان کا تھا بڑا۔ اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ یہ جو عقیدے کی گمراہی ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہ جو عملی گمراہی ہے نا، یہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، وہ توبہ طائب ہونے سے بندے کی لین سیدھی ہو جاتی ہے۔ اور عقیدے کی گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے جانا کراچی ہے اور اس کا رخ جو ہے نا پشاور کی طرف۔ اس لیے یہ عقیدے کی گمراہی بڑی خطرناک گمراہی۔ اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام